ایک سوال نماز سے متعلق ہے۔ لوگ عام طور سے یہ سمجھتے ہیں کہ نماز میں جو فرض نماز ہے وہ اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں اور جو سنت نماز ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ اس کی ذرا وضاحت کر دیجیے۔ دیکھیے، اگر لوگ ایسا سمجھتے ہیں تو یہ اسلامی ٹیچنگ کے اعتبار سے ون آف دا بگیسٹ مس انڈرسٹینڈنگس ہیں جو خود مسلمانوں میں ہیں، جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں۔ سب سے پہلے بنیادی بات یہ جانیے کہ اسلام میں جتنی بھی عبادتیں ہیں، جتنے بھی فارم آف ورشپ ہیں، خواہ وہ نماز ہو، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ 4 عبادتیں ہیں۔ یہ تمام کی تمام عبادتیں صرف اور صرف اللہ کے لیے ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی عبادت اللہ کے علاوہ کسی دوسری ہستی کی خاطر نہیں ہے۔ دیکھیے، عبادت اسلام میں جو عبادت اور ورشپ کا تصور ہے وہ کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یعنی پوجنیے اور معبود صرف اور صرف اللہ ہے۔ اور یہ اللہ عربی لفظ میں ہے، یعنی ایک سپریم بینگ، جس کے لیے غالباً سنسکرت یا ہندی میں ایشور کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور انگریزی میں ہم لوگ عام طور سے اس کے لیے گاڈ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو اسلام میں جو عبادت کا تصور ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو ورشپ کے لائق ہے وہ صرف اور صرف ون گاڈ ہے، اللہ ہے۔ اس کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت نہیں کی جا سکتی ہے، دوسرے کی خاطر عبادت نہیں کی جا سکتی ہے۔ عبادت کا لفظ ہی خاص اللہ کے لیے ہے، اور اگر اللہ کے علاوہ کسی دوسری ہستی کے لیے ہم کوئی عبادت یا اس طرح کا رسم کریں تو پھر یہ قرآن و حدیث کے مطابق شرک ہے۔ تو یہ سب سے اہم بات ہے جو ہم تمام مسلمانوں کو جاننا چاہیے کہ اسلامی عبادت کا تصور کیا ہے، کہ عبادت کے لائق صرف اور صرف ایک اللہ گاڈ اور ایشور ہے، صرف ایک اللہ۔ وہی ہمارا کریٹر ہے، وہی ہمارا رب ہے۔ چونکہ وہی کریٹر ہے اور وہی رب ہے، یعنی سسٹینر ہے، ہمارا رکھوالا ہے، لہٰذا وہی ہمارے لیے پوجنیے اور معبود ہے۔ تو جب یہ بات ہمارے سامنے واضح ہو، کلیئر ہو، تو پھر یہ سوال ہی ختم ہو جاتا ہے کہ نماز اللہ کے لیے یا پھر پروفٹ آف گاڈ کے لیے بھی ہے۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات ہمیں جو سمجھنا وہ یہ ہے کہ ہو از دی پروفٹ، پیغمبر کون ہے؟ پیغمبر دراصل خدا ہی کی طرف سے، اللہ ہی کی طرف سے ڈپیوٹ کیا ہوا ایک شخص ہے، جس کو اللہ تعالیٰ اسی لیے ڈپیوٹ کرتا اور چنتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے وہ اپنی بات مین کائنڈ تک پہنچا سکے۔ اسی اعتبار سے دیکھیے تو پیغمبر، کوئی بھی پیغمبر، تو اسلامی ٹیچنگ کے مطابق اس اعتبار سے پیغمبر کی ذات کیا ہے؟ خدا اور بندوں کے درمیان ایک میڈیٹر ہے، مڈل کری ہے۔ وہ خدا سے ریسیو کر خدا کے بندوں تک پہنچا دیتا ہے۔ اسی پہنچانے میں ایک اہم ترین پہنچانے کا کام پیغمبروں کا کیا ہے کہ تمام انسانوں کو بتائے کہ تمہارا خالق ایک ہے، تمہارا رب ایک ہے، اس لیے صرف اور صرف اسی کی ذات ہے جو اس لائق ہے کہ تم اس کی عبادت کرو۔ تو پیغمبر بھی اسی لیے آتے ہیں، پیغمبر بھی اسی لیے آتے ہیں کہ وہ بندوں کو خدا کی عبادت کے لیے تیار کریں، بندوں کی سوچ خدائی رخی بنائے، گاڈ اورینٹڈ بنائے۔ کوئی بھی پیغمبر اس لیے نہیں آتا ہے کہ وہ لوگوں کو اپنی طرف موڑے۔ بات واضح ہوئی؟ یہ ہے اسلامی تصور پروفٹ ہوڈ کا۔ تیسری بات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر 5 وقت مقرر کیے ہیں۔
یہ 5 وقت کی نمازیں ہیں جنہیں ہم فرض کہتے ہیں۔ فرض کا مطلب ہوتا ہے مینڈیٹری، obligatory۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ at any cost you have to perform it۔ یہ ہے obligatory اور فرض کا مطلب کہ کسی بھی حال میں آپ کو اسے پرفارم کرنا ہے اگر آپ مسلمان ہیں تو یہ فجر میں 2 رکعت ہے، ظہر میں 4 رکعت، عصر میں 4 رکعت، مغرب میں 3 رکعت، عشاء میں 4 رکعت۔ تو یہ obligatory پریئرس ہیں، اسے ایک مسلمان کو ہر حال میں ادا کرنا ہے، اور نہ ادا کرنے کی صورت میں کل اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی گرفت ہوگی۔ اس کے علاوہ جو بھی نمازیں ہیں وہ دراصل نفل نمازیں ہیں۔ نفل نماز کا مطلب ہوتا ایکسٹرا نماز، زائد نماز۔ تو یہ نفل نماز کی ترغیب پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ ترغیب کا مطلب ہے کہ انکریج کیا ہے بلیورز کو کہ فرض کے علاوہ نفلی نمازیں پڑھا کرو، یہ تمہاری فرض نماز میں تمہاری کیفیت کو اور بڑھائے گی، اور دوسری طرف فرض نماز میں اگر کچھ کمیاں اور کوتاہی رہ گئی تو اس کو وہ کمپنسیٹ کریں گے۔ تو یہ نفل نمازوں کا مقصد ہے۔ تو فرض کے علاوہ جو بھی نمازیں ہیں دراصل نفلی نمازیں ہیں، جو خود پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتے تھے اللہ ہی کے لیے۔ ظاہر ہے نماز کا مطلب، عبادت کا مطلب ہی اللہ کے لیے، اور دوسروں کو بھی بتایا۔ بعد کے زمانے میں جب اسلامی تاریخ آگے بڑھی تو اسلام میں جو قانون سازی ہوئی تو بعد کے زمانے کے علماء نے اسلامی تعلیمات کا کچھ کوڈیفیکیشن کیا اور چیزوں کو عوام کے لیے آسان بنانے کے لیے کچھ کیٹیگرائز کر دیا۔ تو ہمارے مسلم فقہا نے نفلی نمازوں کو اپنی انڈرسٹینڈنگ اور سمجھ کے اعتبار سے الگ الگ نام دیا۔ کسی نماز کو سنت کہا، کسی نماز کو سنت مؤکدہ کہا، کسی کو مستحب کہا، جی وغیرہ۔ تو یہ جو ٹرم ہے فرض نماز کے علاوہ، یہ خود پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا ہے، یہ بعد کے فقہا نے یہ نام رکھا ہے۔ تو سادہ طور پر مستحب نماز کا مطلب ہوتا ہے پسندیدہ نماز، مطلب آپ پڑھ لیں تو بڑی اچھی بات ہے۔ سنت کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے وہ نمازیں پڑھی ہیں عام طور سے۔ سنت مؤکدہ کا مطلب یہ ہے، مؤکدہ دراصل تاکید سے ہے، تو سنت مؤکدہ والی نماز کا مطلب یہ ہے کہ جس نماز کو خود پیغمبر اسلام نے تاکیداً پڑھا ہے، یعنی اس کو نہ چھوڑنے کی کوشش کی ہے، تو یہ ہے نماز۔